دو باتیں تمہیدی طور پر عرض کرنی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ شبہ ثانی کا جواب ہے۔ یہودیوں کے 3 شبہات کے جوابات تھے۔ پہلے شبہ کا جواب آج پڑھا ہے، قل من کان عدوا لجبریل، اور یہ دوسرے شبہ کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ غیر اللہ کو پکارنا ناجائز ہے، حرام ہے، حالانکہ ہمیں کتابیں ملتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے اور جادو کے اندر غیر اللہ کی پکار ہوا کرتی ہے۔ ہاں جی، معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ یہاں سے اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ دوسری بات کہ آپ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں نے پہلے تورات کے ساتھ مقابلہ کیا، تورات لے آئے، لیکن تورات اور قرآن ایک دوسرے کے موافق نکلے۔ جو مسئلے اصول کے توحید، قیامت، رسالت قرآن میں تھے، وہی مسئلے تورات میں تھے، تو انہوں نے تورات کو ڈال دیا اور اپنے بڑوں اور مولویوں اور باپ دادوں کی کاپیاں لکھی ہوئی لے آئے، پرانی پرانی پوتھیاں اور ورقے جن کے اندر جادو لکھا ہوا تھا اور چیزیں لکھی ہوئی تھیں، تو وہ مقابلے میں پیش کرنے لگے کہ یہ دیکھو ہمارے بڑے جو تھے بڑے عالم تھے اور اللہ والے تھے اور وہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ آج بھی بعین ہی یہی حال ہے کہ لوگوں نے کتاب اللہ یعنی قرآن کو پسے پشت ڈال دیا اور اپنے پیروں اور اپنے استادوں کی کتابیں لیے پھر رہے ہیں۔ فلاں استاد نے یہ لکھا، فلاں پیر نے یہ لکھا، فلاں حضرت صاحب نے یہ لکھا، سمجھتے اس طرح کی باتیں۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ ہاں، فلاں حضرت صاحب نے یہ لکھا، فلاں پیر صاحب نے یہ لکھا۔ یہ آج کل یہی رواج ہے۔ قرآن پڑھ کر سناؤ تو ان کو غصہ آ جاتا، کہتے یہ وہابی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، سمجھتی۔ اور کتابوں پر اور اپنے بزرگوں اور اپنا جو معروف لوگ ہیں ان کی کتابیں لیے پھر رہے ہیں۔ تیسری بات، جادو 2 قسم ہے جی۔ ایک قسم ہے جادو کا جو ادویات کے ذریعے ہوتا ہے، اس کو بھی لوگ جادو کہتے ہیں۔ مثلا ایک دوائی ہے جو کپڑوں پہ لگا لی جائے تو کپڑوں کو آگ نہیں لگتی، آگ میں بندہ چلا جاتا ہے، بدن کو لگا لے آگ میں چلا جائے، آگ اثر ہی نہیں کرتی۔ یا آپ نے سنا ہوگا اخباروں میں بھی آتا ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر یہ رافضی شیعہ یہ کیا کرتے ہیں، بدن کو وہ کوئی دوائی لگاتے ہیں، پھر آگ کے اندر ناچتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، سمجھتے؟ آگ کچھ نہیں کہہ رہی جن کو، اصل بات وہی ہوتی ہے، یہ ادویات لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدعتیوں نے مناظرہ کیا، شیعوں نے، بدعتیوں نے، تو انہوں نے کہا کہ بس اب آخری حل یہ ہے کہ ہم آگ میں جاتے ہیں، تو بھی چل ہم بھی چلتے ہیں، اگر ہم جل گئے تو ہم باطل پر ہیں، تو حق پر ہے، اگر تو جل گیا تو تو باطل پر ہے، ہم حق پر ہیں۔ آپ نے کہا چلو، چنانچہ آگ جلائی گئی۔ جب وقت آیا آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو، کپڑے اتارو، یہ کپڑے اتارو اور کپڑے پہنو، ہاں جی، اور ساتھ غسل کرو، غسل کرو، اپنا بدن دھوو صابن کے ساتھ اور کپڑے بھی اور پہنو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اصل بات کیا تھی، انہوں نے دوائی لگائی ہوئی تھی بدن پہ بھی اور کپڑے پہ بھی کہ آگ اثر نہ کرے۔ یہ چیزیں مثلا ایک دوائی ہے، جب تک منہ میں رہے تو کچھ نہیں ہوتا، منہ سے باہر نکالو، نیچے ڈالو، فوراً اس کو آگ لگ جاتی ہے، سمجھتے؟ ایسی ادویات ہیں۔ لوگ اس کو جادو کہتے ہیں اور حقیقتاً یہ جادو نہیں ہے، یہ ادویات ہیں، ان کی تاثیر ہوتی ہے، اللہ نے رکھی ہے ہر چیز کے اندر۔ دوسرا قسم ہے جادو جو اصلی جادو ہوتا ہے، اس کے اندر جناب جتنے بھی قسم کے جادو ہیں غیر اللہ کی ندا ہوتی ہے، غیر اللہ کی پکار، جنات کو پکارا جاتا ہے۔ یہ جادو جو ہے نا، یہ سارے مدار اس کی جنات پر ہے۔ وہ
جادوگر جو ہوتا ہے نا وہ جنات کو پکارتا ہے، جنات آتے ہیں، پھر جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح وہ کام کرتے ہیں۔ ما تحت الاسباب آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جادوگر کسی کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جس طرح آگ ہے، آگ جلاتی ہے، لیکن کتنی بندے ہیں کہ جلتی ہوئی آگ سے بچ جاتے ہیں، جلتی ہوئی آگ سے خیریت سے نکل آتے ہیں، بچ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے آگ اس کو جلاتی ہے، جس کے بارے میں حکم نہیں ہوتا آگ اس کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں کہا، سمجھا نا؟ تو جادوگر جو ہے نا وہ جنات کو پکارتا ہے، جنات کی پکار ہوتی ہے اور جنات یہ سارا کام کرتے ہیں، سمجھا نا صحیح؟ اس لیے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے لکھا ہے، باقی ساروں نے لکھا ہے، جادو کنندہ و کنانندہ ہر دو کافرند، جادو کرنے والا بھی کافر ہے، کرانے والا بھی کافر ہے، دونوں کافر ہو جاتے ہیں، جادو کرنے والا بھی کرانے والا بھی۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ جادو کرنے والا عامل اگر جادو کرتی حالت کے اندر مر جائے تو وہ مرتد ہے، اس کو نہ غسل دیا جائے، نہ کفن پہنایا جائے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، تو یہ بالکل ممنوع ہے قطعی طور پر، یہ جادو کا حکم ہے۔ اب اگلی بات ہے تعویذوں کی، کہ تعویذ جو لکھے جاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، سمجھا جی؟ تعویذ کرنا جائز ہے، تعویذ لکھنا جائز ہے، بشرطے کہ دو شرطیں فقہائے کرام نے لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ جادو اپنا تعویذ کا مقصد صحیح ہو، صحیح مقصد کے لیے تعویذ لیا جائے۔ نمبر دو یہ ہے کہ تعویذ کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کلام الہی ہو، یا اسماء الحسنہ اللہ کے نام ہیں وہ لکھے ہوئے ہوں، یا کوئی دعا ہو مأثورہ جو نبی علیہ السلام سے منقول ہے، یا ایسے کلمات ہوں جو توحیدی اور اللہ کی پکار پر مبنی ہوں، تو اس صورت کے اندر تعویذ دینا اور لینا دونوں چاہیں جائز ہیں۔ اگر ان میں شرکیہ کلمات ہیں جس طرح آج کل عام لوگ لکھ رہے ہیں یا جبریل یا میکائیل وغیرہ، تو یہ تو نیرا شرک ہے، کفر ہے، لینا دینا تب ناجائز اور حرام ہے، شرک ہے بلکہ، سمجھنا تھی۔ بہرحال تعویذ دینا لینا جائز ہے اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تو۔ اگلی بات کہ آج کل لوگوں نے ایک پیشہ اختیار کر لیا ہے تعویذوں کا، کہ بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تعویذ چل رہے ہیں، پیسہ چل رہا ہے جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ اور قدرتی بات ہے کہ جتنی پیسہ اس تعویذوں والے پیشے کے اندر ہے اور کسی پیشے کے اندر نہیں ہے، بالکل سہل الحصول، سمجھا رہتی؟ بیٹھ جاؤ، جھوپڑی بنا کے بیٹھ جاؤ، آتا کچھ بھی نہ ہو، لکیریں لگا کے دیتے جاؤ، 100 روپیہ مقرر کر دو، دیکھو شام کو ڈھیر لگ جائے گا۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ آنے والی عورتیں ہیں، مرد بہت کم، عورتیں زیادہ، ان کو دلچسپی ہوتی ہے، پھر ایمان کا کھپارا، سمجھا؟ یہ ناجائز اور حرام ہے بالکل۔ یہ شغل اختیار کرنا جو ہے نا یہ ناجائز ہے، چونکہ اس کے اندر ایک نہیں بلکہ کئی قباحتیں ہیں، کئی قباحتیں ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ بعض صورتیں مستثنیٰ بھی ہیں، مثلاً بعض بندہ مجبور ہیں، یہ لڑکی کو یا لڑکے کو جنات ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، پریشان کیے ہوئے ہیں، ایسے بھی ہم نے کئی دیکھے ہیں کہ پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ، جنات نے قابو کیا ہوا ہوتا ہے، نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ کھانا کھانے دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، نیند نہیں کرنے دیتے، پریشان کرتے ہیں، تو بندے مجبور بھی ہوتے ہیں، وہ صورت مستثنیٰ ہے، وہ جائز ہے بالکل۔ پیشہ اختیار کر لینا اور پیسے لینا اور عورتیں آتی ہیں وغیرہ یہ سب ناجائز ہے۔ اب آؤ جی پڑھو، اللہ نے جواب دیا کہ یہ سارا جھوٹ ہے، سلیمان علیہ السلام جادو کرنے والے ہیں بھی نہیں، کیونکہ جادو ہے کفر،
اور سلیمان ہے نبی، نبی جو ہے وہ کبھی کفر نہیں کیا کرتا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، شبہ ثانی کا جواب، اور جب کہ آ گیا ان کے پاس رسول عظیم الشان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وبارک وسلم الف الف مرۃ بکل ذرۃ، آ گیا ان کے پاس رسول عظیم الشان من عند اللہ، وصف اول وہ رسول اللہ کی طرف سے آیا، مصدق نمبر 2 تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ساتھ ہے ان یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے یعنی تورات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ تصدیق کرتے ہیں۔ تورات میں توحید، قرآن میں توحید، تورات میں رسالت، قرآن میں رسالت، تورات میں قیامت اور قرآن میں بھی قیامت۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، حماقت اولا، پہلی حماقت ان کی، مگر باوجود اس کے کیا لکھا جی، مگر باوجود اس کے ڈال دیا ایک فریق نے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، یعنی کتاب اللہ۔ یہ کتاب اللہ کا لفظ دوبارہ اللہ نے ذکر فرمایا اہتمام کے لیے کہ اگر میری کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے، اس کو کوئی پھینک دے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا۔ میں نے کہا نا مقابلہ کیا پہلے تورات کے ساتھ، کوڑے ہو گئے، جھوٹے ہو گئے، سمجھا نا، پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو، یعنی اللہ کی کتاب تورات کو، پیچھے اپنے پیٹھ ہوں گئے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یوں لگتا تھا کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تورات خدا کا کتاب ہے یا نہیں ہے، لا یعلمون پر اصلاً علم نہیں رکھتے ان کے کتاب اللہ ہونے کا۔ حضرت قصہ یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر جنات نے جادو لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا، جادو کرنا، منتر وغیرہ، سمجھا جی۔ حضرت کو پتہ چلا، حضرت نے ان کو پکڑوا لیا اور ان سے وہ کتابیں چھین کر اپنے تخت کے نیچے دفن کرا دی اور ان کو جو ہے نا جیل میں ڈال دیا، جنات کو قید کروا دیا۔ ہوتے ہوتے آپ فوت ہو گئے، موت آ گئی۔ آپ کی وفات کے بعد جنات چھوٹ گئے، انہوں نے وہ گڑھے کھودے اور پرانی کاپیاں نکالی، وہاں سے نکال کے پھر لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو سلیمان یہ جادو کرتا تھا اور اس کو شاہی ملی ہوئی تھی، ہمارے اوپر بھی حکومت کرتا تھا۔ لوگوں کو پھر یہ سکھانا اور پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے، یہ وہی بات ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، حماقت ثانیہ، پہلی حماقت کہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، دوسری حماقت اور اتباع کیا انہوں نے اس کا جو پڑھتے تھے شیطان، اوپر زمانے بادشاہی سلیمان علیہ السلام کے، ملک سے پہلے عہد کا لفظ مقدر ہے، اوپر زمانے بادشاہی سلیمان علیہ السلام کے۔ وما کفر سلیمان، حماقت ثالثہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر گمان سحر کا کرنا بہتان ہے، چونکہ سحر تو کفر ہے، چونکہ سحر تو جائے کفر ہے۔ وما کفرا، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیاطین اور جنات نے کفر کیا، وہ جادو والا۔ یعلمون الناس السحر، حضرت یعلمون بلکہ خود تو کرتے مگر، کیا لکھا جی، خود تو کرتے مگر سکھاتے دوسرے لوگوں کو بھی جادو، دوسروں کو بھی جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ جواب آ گیا کہ یہ جنات کا کام ہے، سلیمان علیہ السلام کا کام نہیں ہے۔ یہاں ایک فائدہ عرض کرنا ہے جی، فائدہ یہ ہے کہ عام طور پر بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اندر، جن کی نسبت جو ہے بڑے ولیوں کی طرف اور علماء کی طرف، لیکن اس کے اندر جو ہے نا کلمات شرکیہ کفریہ لکھے ہوئے ہیں۔ کلمات اس کے اندر کیا ہیں، جس طرح قصیدہ غوثیہ ہے، نسبت ہے حضرت پیر محبوب سبحانی رحمہ اللہ کی طرف، لیکن اس کے اندر شرکیہ کلمات ہیں۔ قصیدہ نعمانیہ ہے،
نسبت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف، لیکن اس کے اندر شرکیہ کلمات ہیں۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ تعویل کریں ان عبارات میں، تعویل چلے ٹھیک، نہیں تو اس کو فوراً رد کر دینا ہے، صاف کہہ دینا ہے کہ یہ چیزیں قرآن کے حدیث کے خلاف ہیں، لہذا یہ مردود ہیں، باطل ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ خیال کرنا، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فلانے کا نام آ گیا، نام بے شک آ جائے، سمجھا تھی؟ یہ ایک فن ہے مول صاحب، اس کو کہا جاتا ہے دسیسہ کاری۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے موجد ہیں یہودی۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ کل کے صبح کے سبق میں آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ تورات کو تبدیل کرتے، تحریف کرتے، لوگوں کو کہتے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ یہودیوں کا کام تھا۔ اس کے بعد پھر یہ کام لیا شیعوں نے کہ ہمارے سنیوں کی کتابوں کو تبدیل کیا، کتابوں کے اندر دسیسہ کاری، سمجھاتی ہیں، اپنی طرف سے گھسیڑ دی باتیں، حالانکہ مصنف نے وہ باتیں کی نہیں۔ علامہ شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر میری کتابوں میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا ہے، مجھے دکھایا کہ یہ تو نے لکھا ہے، میں نے کہا انا بری ہوں، میں تو بری بیدار ہوں، میں نے تو یہ لکھا ہی نہیں ہے بالکل۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں نے یہ سنبھال لیا، یہ دوسروں کی کتابوں کے اندر اپنی طرف سے لفظ گھسیڑ دیتے ہیں اپنے مطلب کے، سمجھا نا تھی، ورنہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس کی، صاف انکار کر دیا کرو، مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اور شبہ ہے جی، کسی زمانے کے اندر لوگ جادو اور معجزے میں فرق نہیں کرتے تھے، جادوگر کو نبی سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے جی؟ جادوگر بھی بڑے بڑے جادو دکھاتے اور لوگ ان کو نبی سمجھ کر ان کی عزتیں کرتے اور ان کو تحفے ہدیے دیتے، پیسے دیتے، سمجھا نا تھی؟ بابل کے علاقے میں اللہ پاک نے 2 فرشتے نازل فرمائے، ایک ہاروت اور ایک ماروت۔ ان فرشتوں کو بھیجا کہ تم جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ جادو یہ ہے، معجزہ یہ ہے۔ جادو اور معجزے کے درمیان فرق کرنے کے لیے کہ میاں تم کیوں جادوگروں کو نبی سمجھتے ہو؟ ہاں جی، جادوگر جو ہے انتہا درجے کا کمینہ بندہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرماؤ، جادوگر انتہا درجے کا کمینہ بندہ ہوتا ہے اخلاق کے لحاظ سے، اور جناب ہر وقت پلید رہتا ہے۔ جادوگر کو پلید رہنا ضروری ہے، کیونکہ جنات جو ہیں وہ جادو جنات کے ذریعے ہوتا ہے، جنات کو مناسبت ہے پلیدی کے ساتھ۔ یہ نامراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنب ہو جائیں تو غسل ہی نہیں کرتے، سمجھا جی؟ کیونکہ پاک ہوں گے تو جنات دور بھاگیں گے۔ پاک لوگوں سے اس لیے جنات دور بھاگتے ہیں، جو بندہ طہارت کا خیال کرے، نماز روزے کا خیال کرے، جنات اس کے قریب نہیں آتے، اس لیے کہ جنات کو طہارت سے بغض ہے، جنات کو مناسبت ہے پلیدی کے ساتھ، اندھیرے کے ساتھ، گندگی کے ساتھ ان کو مناسبت ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے بھی انتہائی کمینے ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ طہارت اور نجاست کے لحاظ سے بھی انتہائی نجس لوگ ہوتے ہیں، اور پرلے درجے کے جھوٹے، جھوٹ بولنا، ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ بولنا اور لوگوں کو، مخلوق کو گمراہ کرنا، پریشان کرنا۔ اور نبی جو ہوتا ہے سبحان اللہ، وہ صرف طاہر نہیں ہوتا بلکہ مطہر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو پاک کرنے والا ہوتا ہے، ہر وقت پاک صاف ستھرا۔ آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں یا پڑھو گے انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ جب سوتے تھے تو مسواک کر کے سویا کرتے تھے آپ، سمجھا نا تھی؟ تو نبی کا اور جادوگر کا فرق ہے۔ بابل میں اللہ نے ہاروت ماروت نازل فرمائے اور ان پر جادو نازل کیا، اور وہ تھا فرق کرنے کے لیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے، یہ غلط ہے، کفر ہے، اور یہ جو ہے یہ جائز ہے۔ اب زبردست اشکال ہوا کہ اللہ پاک اور فرشتوں کو بھیجے اور جادو دے کر، شرک دے کر، اللہ تو کہتا ہے میں شرک کبھی معاف ہی نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر، تو یہ اللہ نے کیسے جادو کو نازل کر دیا؟
اور نازل بھی فرشتوں پر کیا. ہاں جی. جواب یہ کہ یہ سوال وہ بندہ کرے گا جس کو شرعی حقائق کا علم نہیں ہوگا. جس کو یہ تو پھر بندہ سوال کرے نا اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں تو پیدا کیا عبادت کے لیے، تو ہمارا دشمن بھی ساتھ لگا دیا جو ہمیں ادھر ادھر بھٹکاتا ہے. کیوں پیدا کیا؟ اگر شیطان کو پیدا نہ کرتا تو سارے انسان نیک ہوتے، عبادت کرتے. اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ آزمائش ہے نا جی. کیا ہے؟ جس طرح آج کل عورت ہے فتنہ ہے، بازاریں فتنہ ہیں، بازار کی چیزیں فتنہ ہیں، یہ سارا جہان آزمائش ہے. سارا جہان اللہ نے جو بنایا ہے یہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے. نبلوکم بالخیر والشر فتنہ. سمجھا نا تھی؟ لڑائی جھگڑا فساد جی، گالم گلوچ، یہ ساری آزمائش ہے نا. اللہ پاک کا ایک نظام ہے. بہرحال فرشتے آئے اور لوگ جو جاتے تھے اس کے پاس سیکھنے کے لیے وہ پہلے کہتے تھے بابا ہم ہیں آزمائش. جو بندہ سیکھ کر جادو معجزے کا فرق کر کے ایمان قبول کرے گا اس کے لیے تو ہے فائدہ، اور جو سیکھ کر اس جادو کرنے لگ جائے گا اس کے لیے جہنم ہے. ہم آزمائش کے طور پر آئے ہوئے، خیال کرو فتنے میں نہ پڑنا. اب لوگوں نے پھر اس جادو کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. یہودیوں نے سیکھ لیا جادو جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان فرق کرتے تھے، سمجھا نا تھے، اور وہ جادو کرنے لگ گئے. اب بھی جادو ہو رہا ہے. کہاں؟ ان ملکوں میں، برطانیہ میں، امریکہ میں یہودی بیٹھے ہیں دکان کھول کر باقاعدہ، اور لکھا ہے اوپر کہ اس کام کرانے کے اتنی پیسے ہیں، اس کام کرانے کے اتنے پیسے. مرکز ہے یہودی جو ہے یہ اصل مرکز ہے جادو کا. اور ساتھیوں نے مجھے بتایا ہے جو گئے ہیں وہاں، عمان کے اندر سامری کی قبر ہے. کس کی قبر ہے؟ اور سامری کی قبر پر سارے یہودی جمع ہیں، اور وہ جادو کوئی چلے کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے. مرکز ہے وہ جادو کا. اب بھی یہودی مرکز ہیں جادو کا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ عطف ہے ما تتلو پر. واتبعوا ما تتلو الشیاطین واتبعوا ما انزل علی الملکین، اور اتباع کیا انہوں نے اس جادو کا جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت. وما یعلمان، اور نہیں سکھاتے تھے وہ فرشتے کسی ایک کو، حتیٰ کہ کہتے تھے احتیاطاً. کیا کہتے تھے؟ احتیاطاً کہتے تھے انما نحن فتنہ، سوائے اس کے نہیں ہمارا وجود بھی آزمائش ہے. ہمارا وجود بھی چاہے آزمائش ہے، امتحان خدا بندی ہے کہ کون سیکھ کر بچتا ہے اور کون نہیں بچتا. اس لیے فلا تکفر، پس نہ کفر کر، تم میاں کفر نہ کرنا. سمجھا تھی؟ کیوں؟ باوجہ عمل و اعتقاد کے، باوجہ کہ جادو پر عمل کرے تو، جادو کا عقیدہ رکھے تو، خبردار یہ کام کبھی نہیں کرنا. لیکن فیتعلمون خیانت یہود، پس سیکھ لیتے وہ یہودی ان دو فرشتوں سے وہ جادو جو جدائی کرتے تھا تو اس کے درمیان مرد اور اس کی بیوی کے، مرد بیوی کے درمیان جو جدائی کرتے وہ جادو سیکھ لیتے. اب اشکال پیدا ہوا کہ پھر اس کا معنی جادوگر کے ہاتھ کے اندر ہماری قسمت ہے، جیسا چاہے ہمیں ادھر ادھر کرتا رہے، چاہے تو قسمت خراب کر دے چاہے قسمت اچھی کر دے. فرمایا نہ، جادوگر کے ہاتھ کے اندر کچھ نہیں ہے. جادوگر جادو کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اثر ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو اثر نہیں ہوتا. وما ہم بضارین بہ من احد، دفع شب و واردہ بر یفرقون، اور نہیں وہ نقصان دینے والے ساتھ جادو کے کسی ایک کو مگر ساتھ حکم اللہ پاک کے. اللہ
اللہ کا حکم ہوتا ہے. جس طرح جی آگ جلاتی ہے، ایک آدمی آگ لے جاتا ہے دوسرے کو مارتا ہے، ظاہر ہے وہ جل جائے گا، لیکن جلے گا تب جب اللہ کا حکم ہوگا. تو سمجھا نا صحیح. یہ توجیہ وہ ہے جو جمہور مفسرین کرام نے لکھی ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ بہت بڑا مفسر ہے، شافعی المسلک ہے، تفسیر بھی اس کی شاندار ہے، آسان ہے بالکل، اور بڑی جامع تفسیر ہے. وہ جب یہاں پہنچا تو وہ کہتا ہے جادو اور خدا نازل کرے اور وہ بھی ملائکہ پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات غلط ہے. اب اندر دیکھو اس نے کیا توجیہ پیش کی ہے. وہ فرماتے ہیں وما انزل کا ما نافیہ ہے. ما انزل کہاں ہے؟ وما انزل کا ما کیا ہے؟ اب میں معنی کر رہا ہوں. اور نہیں اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے بابل میں، فرشتوں پر بابل میں کچھ بھی نہیں اتارا گیا. سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے کہ فرشتے آئے اور جادو لیا، سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں اتارا گیا. ما نافیہ ہے. اندر دیکھو ہاروت و ماروت کہتا ہے یہ بدل بن رہا ہے ولیکن الشیاطین، جو پہلی سطر میں کھڑا ہے شیاطین سے، لیکن شیاطین نے کفر کیا. وہ شیطان کون تھے؟ وہ یہاں ہے، کہاں ہے؟ ہاتھ رکھ جا، میں پڑھ رہا ہوں. میں ہاروت و ماروت یہ شیاطین سے بدل بن رہا ہے. کس سے؟ لیکن شیاطین نے کفر کیا. وہ شیاطین کون تھے؟ وہ ہاروت ماروت تھے. یہ شیاطین کا نام ہے اور یہ اپنا فرشتوں کا نام نہیں ہے. آگے جو ہے وما یعلمان من احد، یہ بھی ہاروت ماروت کے متعلق ہے کہ یہ شیاطین جو تھے یہ جادو سکھاتے تھے. توجہ فرماؤ میرے طرف دیکھو. آج کل ایسا ہے مثلا ایک عامل بیٹھا ہے ملک نامراد، سمجھاتی دھواں ڈال کے بیٹھا ہے، تویز اڑائے، تویز لکھ رہا ہے، دے رہا ہے. کسی نوجوان کو شوق ہوا کہ میں بھی یہ کام سیکھوں، میں بھی، وہ چلا گیا. اس کے بعد کہتا ہے کہاں کیسے آیا نوجوان؟ جی میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. پھر وہ چپ کر کے بیٹھے گا، ٹھنڈا تھا. بابا ہم نے تو اپنی زندگی برباد کر دی دھوئیں کے اندر اور چلوں کے اندر. جا نوجوان اپنا کام کر، سمجھا، اپنی زندگی برباد نہ کر. ہم نے تو زندگی برباد کر دی، تو بھی اپنی زندگی برباد کرنا چاہتا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ جتنا روکیں گے یہ اور بڑھے گا، جتنا روکیں گے. ہاں جی قانون ہے نا تھے کہ جتنا انکار کرو اصرار بڑھتا ہے اگلے کا. وہ کہے گا نہیں جی بس مہربانی کرو مجھے اپنا شاگرد بناؤ. اے بابا میں کہہ رہا ہوں جا اپنی زندگی نہ برباد کر. جا، میں تو برباد ہو گیا، نہ آل ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، بیٹھا ہوں اکیلا، اور تو کیوں اپنے آپ کو برباد کر دے؟ جا میاں. پھر وہ نوجوان نہیں یہ حضرت بس میں پاؤں پہ پڑ گیا، بس مہربانی کرو. ہاں جی اس طرح وہ پھنسانے کے لیے یہ بات کہتے تھے. یہ شیاطین تھے ہاروت ماروت جو بندوں کو پھنسانے کے لیے انکار کرتے تھے تاکہ ہم انکار کریں، نوجوانوں کا اصرار بڑھے اور وہ اس کے اندر ملوث ہوں. سمجھا جی. وما یعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتیٰ کہ کہتے تھے کہ سوائے اس کے نہیں، ہم تو آزمائش ہیں، مانا ہم نے تو زندگی برباد کر دی، تو کیوں برباد کرتا ہے؟ یہ توجیہ کی ہے کس نے؟ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے. سمجھا نا صحیح. لیکن اس توجیہ کو محققین نے رد کر دیا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی عبارت کو توڑا مروڑا جا رہا ہے. سمجھا جی. وما انزل علی الملکین ببابل کا اور مانا درمیان میں ہاروت ماروت کو ادھر لگا دیا، وما یعلمان کا معنی ہی بدل دیا سرے سے. اس لیے یہ توجیہ درست نہیں ہے. بعد والوں نے اس کو رد کیا، علامہ آلوسی اور دیگر محققین علماء نے. تیسری توجیہ یہ ہے کہ ہاروت ماروت کو جو نازل کیا گیا ان پر جادو نہیں نازل کیا گیا، ان پر اللہ نے اچھی اچھی دعائیں نازل فرمائیں. سبحان اللہ. جس طرح دعا ہے قرضے کی ادائیگی کے لیے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہاں جی،
اور جس طرح کے بیماری کو ختم کرنے کے لیے اللہم رب الناس مذہب الباس شافی الناس ہے، اور بھی مقاصد ہیں، آپ نے دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان فرشتوں پر ادعیہ نازل فرمائیں، دعائیں نازل فرمائیں کہ جاؤ مخلوق کو سکھاؤ یہ دعائیں، پڑھا کریں، مانگا کریں، ضرورت اپنی پوری ہوگی ان کی۔ اب آگے جو فرشتے آئے تو انہوں نے سکھایا لوگوں کو، لیکن یہودیوں نے وہ دعائیں سیکھ لیں جو کون سی تھیں؟ تفریق والی۔ کون سی دعائیں تھیں؟ تفریق والی تھیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنے والی۔ وہ تو فرشتوں نے سکھائی کہ مثلا کسی آدمی کا کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دعا پڑھو۔ انہوں نے وہ دعا لگا دی کس پر؟ میاں بیوی پر، ان کو جدائی کرنے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ یہاں جادو مراد نہیں بلکہ ادعیہ مقبولہ مراد ہیں۔ کیا مراد ہیں جی؟ اب یہ توجیہ جب کرتے ہیں تو بالکل بے غبار ہو جاتی ہے بات کہ وہ دعائیں تھیں، اللہ نے فرشتوں کو سکھا کر بھیجا کہ جاؤ مخلوق کو سکھاؤ تاکہ وہ ان کو پڑھیں، اپنے کام کاج کے اندر کام میں لائیں۔ سمجھا نا سے؟ بس یہ تین توجیحات ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ مشہور یہ ہے کہ یہ دو فرشتے جو آئے تھے یہ پھر عاشق ہو گئے ایک عورت پر جس کا نام تھا زہرہ۔ کیا نام تھا؟ زہرہ۔ عاشق ہو گیا اس پر، پھر اس سے مطالبہ کیا کہ ہمیں زنا کا موقع دے۔ اس نے کہا پہلے میرے خامند کو قتل کرو، پھر چنانچہ ان فرشتوں نے اس کے خامند کو قتل کیا۔ پھر اس سے کہا کہ اب تو ہمیں موقع دے۔ اس نے کہا مجھے پہلے وہ دعا سکھاؤ جو تم پڑھتے ہو اور آسمان پر چڑھ جاتے ہو۔ ان فرشتوں نے وہ دعا بھی سکھا دی۔ جناب اس زہرہ نے دعا پڑھی، وہ چلی گئی اوپر، زہرہ ستارہ بن گئی اور یہ فرشتے یہاں کے یہاں رہ گئے۔ اب اللہ نے ان کو فرمایا کہ بتاؤ اب تمہیں دنیا میں سزا دوں یا آخرت میں؟ تو انہوں نے کہا اللہ آخرت کی سزا تو مشکل ہے، دنیا میں ہمیں سزا دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو سزا دی کہ بابل کے اندر، کنویں کے اندر ان کو الٹا لٹکوا دیا، اب تک بھی لٹک رہے ہیں۔ سمجھا نہ تھی؟ یہ ایک بات مشہور ہے، لیکن یہ سارا من گھڑت اور جعلی قصہ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، تب ناجائز ہے۔ ملائکہ جو ہیں وہ گناہ سے معصوم ہیں۔ کیا ہیں جناب؟ ان کو کسی عورت یا کسی ایسی چیز کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ کرتے ہی صرف وہی کام ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں بالکل غلط اور جھوٹ ہے نیرا۔ آ جاؤ آپ سے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور سیکھ لیا کرتے تھے وہ یہودی وہ چیزیں جو نقصان دیتی تھیں ان کو اور نہیں نفع دیتی ان کو۔ کیوں نقصان دیتی ہیں؟ باوجہ شرک و کفر ہونے کے، باوجہ چونکہ وہ جادو ہے، شرک و کفر ہے، وہ سیکھ لیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور حالانکہ البتہ تاکید جانتے ہیں، چونکہ تورات میں یہ مسئلہ موجود تھا کہ جادو کرنا کفر ہے، شرک ہے، جو کرے گا وہ مشرک ہے، آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ اور البتہ تاکید جانتے ہیں وہ کہ البتہ وہ بندہ جو اختیار کرے گا اس جادو کو، اشترا ہوگا منا اختیار کرے گا اس کو، پسند کرے گا اس کو، تو نہیں ہے بات اس کے آخرت کے اندر من خلاقن کوئی حصہ بھی نہیں ہے آخرت کے اندر۔ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اچھا جی، وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور البتہ بڑی بری ہے وہ چیز یعنی جادو جو بیچ ڈالا انہوں نے ساتھ اس کے اپنے نفسوں کو۔ جادو لیا، اپنی جان دے دی، کس کو دے دی؟ جہنم کو۔ جادو لیا اور جان دے دی، کس کو دے دی؟ جہنم کو دے دی۔ اور البتہ بڑا برا ہے وہ جادو جو بیچ ڈالا انہوں نے ساتھ اس کے اپنے نفسوں کو، کاش کے ہوتے یہ جانتے۔ ولو انہم آمنوا، ہاں جی یہاں اشکال ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰ،
لام قسمیہ قد تحقیقیہ، اللہ کہتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم پکی بات ہے یہ مولوی جانتے ہیں کہ جادو کفر ہے۔ پھر فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کے جانتے، لقد علموا میں علم کا اس بات ہے، اور لو کانوا یعلمون کے اندر نفی ہے، کاش کہ وہ جانتے، معلوم جانتے نہیں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا حقیقت ہے کہ وہ جانتے تھے لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے، تو گویا کہ وہ لا علم ہے۔ جو بندہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ گویا کہ کیا ہے؟ لا علم ہے، جاہل ہے۔ اس لیے فرمایا لو کانوا یعلمون ولو انہم، ترغیب ہے، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے بجائے کفر کے ایمان لاتے، واتقوا، اور بچتے رہتے بجائے بد عملی کے، بد عملی کے بجائے بچتے رہتے ہیں برے کاموں سے، لمثوبۃ من عند اللہ، البتہ جزا اللہ کی طرف سے، خیر بہت بہتر ہوتی، ان کو اللہ کی طرف سے بہترین جزا ملتی، سمجھا نا تھی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے ہوتے یہ جانتے، کاش کے لوگ یہ جانتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی تعویذ کیا کرتے تھے، اب چھوڑ کیوں دیا؟ اصل مدار کیوں پر ہے، چھوڑ کیوں دیا؟ اسی وجہ سے کہ یہ دھندا غلط ہے بالکل۔ تعویذ والد صاحب رحمہ اللہ دیا کرتے تھے، ایک بڑا تعویذ ہوتا تھا، ایک چھوٹے تعویذ میں اعوذ بکلمات اللہ التامات، بڑے تعویذ میں اپنا الحمد، آیت الکرسی اور ثم انزل محمد رسول اللہ، آخری 2-3 کل، بس یہ کچھ ہوتا تھا۔ پھر وہ والد صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو میں بنا دیا گیا محتمم، سمجھا جی۔ تو پھر وہ بندے آنے لگ گئے تعویذوں والے جو والد صاحب، تو میں پھر دیتا تھا۔ الحمدللہ پیسے کبھی کسی سے نہیں لیے، پیسے دیتے بھی تھے دور میں نے کہا لا بالکل نہیں لیے، لیکن پھر دیکھا کہ یہ دھندا انتہائی خراب ہے، دھندا ہے، چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ والد صاحب جو تعویذ دیتے تھے نا، گالیاں بھی بہت دیتے تھے عورتوں کو، سمجھا نا تھی۔ تعویذ لینے کے لیے کوئی عورت آتی نا، جی بابا جی یہ بچہ بیمار ہے جو، تو پوچھے تو کہ باب غریب شاہ کے مزار پر نہیں گئے؟ تو وہ کہتے ہیں جی بتھیرے گئے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا، مشرک بے ایمان ایسے تو پھر شروع کر دیتے گالیاں دینا۔ صلی اللہ تعالی علیہ